بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو پیپر حل کرنے کی ترتیب۔ اکثر طلبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر کون سا سوال پہلے حل کیا جائے، کون سا اس کے بعد، کون سا آخر میں۔ تو آج کی نشست میں سارے سوالوں کی ترتیب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سبق کا خلاصہ تیار کیجئے۔ میں اپنے طلبہ کو پہلے 8 اسباق جو ہیں سال اول کے، اسوہ حسنہ سے لے کر چراغ کی لو تک، ان کے خلاصے یاد کرواتا ہوں، اور ایک دوستی کے پھل کا خلاصہ، کیونکہ وہ بہت آسان ہے، اس لیے 8 جمع 1 9 خلاصے اچھی طرح یاد کرواتا ہوں اور بار بار ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک قسم کا رٹا لگا ہوتا ہے اس سوال کو، اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی آنسر شیٹ پر حاشیہ لگا کر خوبصورت طریقے سے یہ سوال حل کریں۔ اور چونکہ ممتحن جو ہے وہ پہلے سوال کو ذرا زیادہ توجہ سے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ آپ کا یہ سوال بڑے اچھے طریقے سے حل ہوا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مثبت تاثر قائم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ نظم کا خلاصہ تحریر کر لیجئے۔ یہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو آپ ہمیشہ دوسرے نمبر پر ہی رکھیے، کیونکہ پہلے آپ نے ایک امپریشن بنانا ہے۔ تو چھوٹی چیز ساری جو ہے نا یک وقت دیکھی جا سکتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایک آدھ غلطی بھی ہو گئی تو چونکہ ایک مثبت تاثر بن چکا ہے، اس لیے وہ نظر انداز ہو جائے گی۔ تو سال اول کے سلیبس میں کل 13 نظمیں ہیں۔ ایک نظم جو ہے قطعات، اس کا خلاصہ تیار نہیں کرنا، باقی 12 کی 12 نظموں کے خلاصے تیار کیجئے اور ان کو بھی رٹا لگا لیجئے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے درخواست یا رسید تحریر کرنی ہے۔ اگر درخواست آ جائے تو درخواست لکھ لیجئے، رسید آ جائے تو رسید لکھ لیجئے، کیونکہ یہ بھی ایک محدود اور لمیٹڈ اس کی لمبائی ہوتی ہے، میکسیمم 2 صفحات۔ رسید ہو تو وہ آدھے صفحے پونے صفحے پر آ جاتی ہے، درخواست ہو تو وہ 2 صفحات پر محیط ہوتی ہے، اور اس کو بھی ایک قسم کا رٹا لگا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ایک تاثر ہے مثبت، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر آپ مکالمہ یا رودات، یہ دونوں آتی ہیں۔ تو اگر دونوں موضوعات جو ہیں ایسے آ جائیں جن کی آپ کی اچھی تیاری ہے، تو پھر آپ مکالمے کو ترجیح دیجیے، کیونکہ اس کی طوالت ذرا زیادہ بن جاتی ہے، تھوڑا لکھنا پڑتا ہے۔ بعض سطریں جو ہیں ان پر آدھی سطر خالی ہوتی ہے، بعض پر آدھی سے ذرا کم، یعنی کہ 1/3 خالی ہوتی ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر آپ جب 4 صفحات لکھیں گے تو وہ 3 صفحات ہی بنیں گے، لیکن آپ کے وہ 4 نظر آئیں گے۔ تو اچھے مکالمے کی جو طوالت ہے وہ 4 سے 5 صفحات تک محدود ہونی چاہیے۔ سائنس کے طلبہ کم از کم 4 صفحات پر محیط مکالمہ تحریر کریں۔ اگر روداد ہے تو وہ 3 ساڑھے 3 والی بھی کفایت کر جائے گی۔ 5ویں نمبر پر آپ تلخیص کا جو آخری سوال ہے وہ حل کر لیجئے۔ اس کو مؤخر نہ کیجئے کہ آخر میں کر لیں گے، پھر بعض اوقات تشریح والے سوال اتنا وقت لے جاتے ہیں کہ اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ سوال نمبر 4 کے بعد آپ 5واں سوال تلخیص کا حل کر لیجئے۔ 6 نمبر پر آپ جو ہے نا 6، 7 اور 8 پر اب آپ نے وہ سوال حل کرنے ہیں جن کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت کی تشریح والا سوال حل کر لیجئے، حوالہ متن اور سیاق و سباق والا۔ تو سائنس کے طلبہ جو ہیں وہ یہ سوال 5-6 صفحات تک لے جائیں، یعنی اتنی طوالت ہو اس کی۔ آرٹس والے تو 2-3 بھی لکھ لیں تو گزارا ہو جائے گا۔
لیکن سائنس کے طلبہ نے چونکہ 90+ نمبر لینے ہوتے ہیں، تو جتنا میں بتا رہا ہوں کم از کم اتنا لکھا جائے، اور اس کے لیے 35 منٹ وقت درکار ہوتا ہے۔ یعنی ایک جو آنسر شیٹ کا صفحہ ہے وہ آپ نے 5 منٹوں میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ اگر آپ نے 7 صفحے لکھا ہے تو 35 منٹ میں آپ یہ سوال مکمل کریں۔ 7ویں نمبر پر اشعار کی تشریح حصہ نظم جو ہے، 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو وہ کریں۔ بعض طلبہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک شعر کی تشریح کہیں لکھ دیتے ہیں، دوسرے کی کہیں اور لکھ دیتے ہیں، اور درمیان میں کوئی غزل کا ایک آدھ شعر یا کوئی اور سوال، تو اس طرح ہرگز نہ کریں۔ ممتحن جو ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، حبس ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کی مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ممتحن کو بالکل تکلیف نہ دیں۔ ترتیب سے ایک سوال جو شروع کیا ہے اس کو مکمل کر کے پھر اگلا سوال شروع کریں۔ تو حصہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح مکمل کر کے پھر آخر میں آپ نے اشعار کی تشریح حصہ غزل جو ہے وہ کرنی ہے۔ سوری، یہاں بھی میں نے نظم لکھ دیا ہے، اس کو آپ غزل سمجھیں۔ تو حصہ غزل کے جو 3 اشعار ہیں ان کو آپ نے سب سے آخر میں حل کرنا ہے۔ یہاں میں لکھ دیتا ہوں حصہ غزل۔ تو اس کے 3 اشعار ہیں۔ اب آپ وقت جو ہے نا، آپ گھڑی یا پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ اگر آپ سب محسوس کریں کہ میرے پاس وقت کم ہے تو تھوڑی تشریح کر لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک شعر کی بالکل ہی چھوڑ دیں۔ تھوڑی کر لیں لیکن سب اشعار کی تشریح کریں، اور الگ 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 کریں تینوں اشعار کی تشریح۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کا جو ایک ہمیشہ سے سوال رہا ہے کہ کون سا سوال کیسے حل کیا جائے، کس ترتیب سے کیا جائے، تو اس کا آپ کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ ہاں، اشعار کی تشریح کتنی لمبی ہونی چاہیے یہ میں اس ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ ہر شعر کی تشریح 2 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ حصہ نظم کے چونکہ 2 اشعار ہیں تو تعارف وغیرہ ڈال کے 4.5 صفحات، اور حصہ غزل کے چونکہ 3 اشعار ہیں تو 6 سے 7 صفحات پر یہ تشریح مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔